اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کیا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اس بات کا خاص خیال کر، جب تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری کا دعویٰ کرے تو تیرے شیخ کی اجازت ہوگی تو دل میں ارادہ پیدا ہوگا، ورنہ شیخ کامل تمہیں دیکھنا بھی پسند نہ کریں گے۔ اپنی مال دیکھ، اپنے کردار پہ نظر کر، تو دیکھ غیر محرم نوجوان لڑکیوں کو نہیں تاڑ رہا، کبھی گھر میں ٹی وی پہ ویڈیو کے ذریعے، کبھی بازار میں سر راہ چلتے ہوئے، کبھی فلم پوسٹروں پر نظر جماتے ہوئے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، پھر بھی گلہ شکوہ کرتا ہے کہ سرکار مجھے خواب میں بھی دیدار کروا دے، کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو۔ افسوس، اتنی گندی آنکھوں سے اتنی پاکیزہ ہستیوں کی زیارت کا سوچ کر بھی شرم سے ڈوب کر مر جاتا تو یہ بہتر ہوتا، یعنی شرم ہو کے سجدے میں پڑ جاتا اور اپنے مولا کریم سے معافی مانگتا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، میری آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ میں غیر محرم عورتوں کو لذت حاصل کرنے کے لیے نہ دیکھوں، بلکہ انہیں اپنی ماؤں بہنوں کی طرح شرعی انداز میں دیکھوں۔ اے میرے مولا، میں قطع یہ تمنا نہیں کرتا، یہ خواہش نہیں کرتا کہ ایسی گندی آنکھوں سے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے، تیرے نیک لوگوں کے جلوے دیکھنے کے طلب کروں۔ الہی، تو مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں شرعی احکامات کا پابند بن کر جاؤں۔ کاش کہ یہ چیز رو رو کر اپنے شیخ، اپنے آقا، اپنے مولا سے طلب کی جائے، وہ بھی اس حال میں کہ گھر والوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ دل کو عشق الہی میں رو رو کر اتنا زخمی کر لو کہ جب تم اپنے مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنو تو بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں۔ محبوب خدا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنا رونا نصیب ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے، اور اپنی نگاہوں کو پاک دامنی اور خیرات بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مانگتے رہو کہ اپنے شیخ کی عنایت سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، سب کچھ ملنے پر بھی اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ مجھے دیدار کروایا جائے۔ میرے بھائی، اگر کبھی ظاہری زندگی میں سرکار ہمارے گھر تشریف لائیں تو ذرا سوچیں، ہم ان کے بیٹھنے کے لیے کتنا پاکیزہ بستر لگاتے ہیں، ان کے لیے کمرے کو صاف شفاف بناتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، مگر جس حقیقت اور نعمت کی طلب رکھتے ہیں، کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کو خطرات سے پاک کر لیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جہاں محبوب کی جلوہ گری ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو کچھ ہم اپنی ظاہری زندگی میں دیکھتے ہیں وہی باطنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر ظاہری زندگی میں شب و روز فلمیں، ڈرامے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ خواب میں بھی اس طرح کے ہی جلوے نظر آئیں گے، لیکن اگر ہمارے شب و روز نیک لوگوں اور نیک ہستیوں اور ذکر محبوب کی محفلوں میں گزرے گئے تو انشاءاللہ باطن میں بھی وہی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔